اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ القصص میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھ رہے تھے۔ ابتدائی 7 آیات میں ہم نے دیکھا حروف مقطعات اور 4 الفاظ میں سورت کے تعارف کے فوراً بعد موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو گیا۔ وہاں پہ کہا گیا تھا کیونکہ فرعون زمین میں بڑی سرکشی کر رہا تھا، ایک گروہ کو کمزور بنا کر ان پر ظلم کی انتہا تھی، ان کے بیٹوں کو قتل کر دینے کا قانون ہی بنا دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا ارادہ بتا دیا، اپنا فیصلہ سنا دیا کہ اللہ تعالیٰ اس کمزور گروہ کو، بنی اسرائیل ہی کو دنیا کا اقتدار بخشنے والا ہے، اور اس پلان پر عمل کیسے ہو رہا ہے، اس ارادے کو عملی جامہ کیسے پہنایا جا رہا ہے کہ عین اسی وقت جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، بچوں کے قتل کے احکامات کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو جاتی ہے۔ اس گھرانے کے بارے میں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، قرآن سے بھی کچھ اندازہ ہوتا، لیکن کچھ تفصیل پچھلی کتابوں سے جو پتہ چلتی وہ یہ کہ اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، ان کی بہن مریم تھیں، جن کی پچھلی روایات ہی میں کچھ عمر 10-11 سال کی آتی ہے۔ ان سے چھوٹے حضرت ہارون علیہ السلام تھے، ان کے والد کا نام عمران تھا، والدہ کے نام بھی آتے ہیں پچھلی کتابوں میں مگر بہت سے اختلافات ہیں اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بچے کو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے وحی کی جاتی، جس کی تفصیل ہم پچھلی کلاس میں دیکھ چکے ہیں۔ اس وحی کے مطابق بچے کو ایک تابوت، ایک باکس یا ٹوکری کہیے، قرآن میں تابوت کہا گیا، اس میں رکھ دیا گیا۔ سورہ طٰہٰ کی آیات ہم نے جیسے یاد کی تھی، اس کو رکھ کر اس ٹوکری میں، اس باکس میں بچے کو رکھ کر دریا میں ڈال دیا گیا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے دیکھیے آیت نمبر 8، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَالْتَقَطَهُ فا پس، لام جو ہے وہ تاکید کا، لقطہ کے معنی ہوتے ہیں زمین سے کسی چیز کا اٹھا لینا جس کے مالک کا علم نہیں ہو، پتہ نہیں ہو، جیسے کوئی چیز کسی نے بس اٹھا لی، پکڑ لی۔ تو ہو کا اشارہ فَالْتَقَطَهُ میں اس بچے کی طرف ہے، موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ فَالْتَقَطَهُ پس اٹھا لیا اس کو، اس بچے کو، آلُ فرعون کی قوم نے، لِيَكُونَ تاکہ ہو جائے، لہم ان کے لیے، عدو و حزنا، عدو دشمن، عدو اردو میں بھی کہتے ہیں، وہ حزن بھی پتہ ہی ہے، اور وہ غم کا باعث ہو جائے، ان کے لیے دشمن بنے ان کا، اور ان کے لیے حزن بن جائے۔ ان فرعون و حامان و جنودہما، بے شک فرعون اور حامان، جنود جند کی جمع، جند کہتے ہیں لشکر کو، اور ان جنود ہما یعنی ان دونوں کے، کون دونوں کے؟ فرعون اور حامان کے، دونوں کے جنود، دونوں کے لشکر، کانو خاطئین تھے، خطا کار تھے، غلطی پر خطا کرنے والے تھے۔ اب یہاں پہ اب اس آیت سے جو سمجھ میں آ رہا ہے، یہ بچہ کہاں پہنچتا ہے؟ اس بچے کو ڈال دیا گیا، وہ اس کو آل فرعون نے اٹھایا، یعنی وہاں تک بچہ پہنچ گیا۔ اور یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کی بستیاں دریا کے کنارے اوپر کی طرف ہیں، اکثر بستیاں بستی ہی پانی کے کناروں پہ ہیں، تو دریائے نیل کی بستیاں اس وقت بھی اسی طرح تھی، ابھی تک بھی وہاں ہیں، جیسے اوپر کی طرف جہاں سے دریا بہہ کر آ رہا ہے وہاں بنی اسرائیل کی بستیاں ہو سکتی ہیں۔ آگے کی آیات جو آئیں گی ہم دیکھیں گے، وہاں جیسے شہر کا تذکرہ بھی آتا ہے، جیسے کوئی صدر یا ڈاؤن ٹاؤن کا علاقہ ہوتا ہے وہ ہو سکتا ہے، اور اس سے پرے بادشاہ کے محلات وغیرہ۔ اب بچے کو جب دریا میں ڈالا گیا تو پانی کے بہاؤ کے ساتھ دریا بچے کو محلات کی طرف لے آیا، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ اصل میں تو اللہ رب العالمین کے ایک بڑے پلان کے تحت سارے کام ہو رہے ہیں۔ ابھی شروع میں ہم نے جو پچھلی آیات یاد کی تھی، کیا اللہ تعالیٰ کا پلان تھا؟ ایک کو ہٹا دینا تھا، ایک گروہ کو اقتدار سے، ایک گروہ کو اقتدار بخشنا تھا، جو کمزور تھے انہیں طاقتور بنانا تھا، تو وہ سارے پلان پہ عمل ہو رہے ہیں نا اصل میں۔ تو سورہ طٰہٰ میں جہاں بچے کو دریا میں ڈالنے کے حکم کی بات تھی، وہی تھا کہ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، فَلْيُلْقِهُ کیا ہے؟ القا تو ڈال دینا ہوتا نا، پس لام تاکید کا ہے، لفظی ترجمہ ہوگا اس کا، پس چاہیے کہ ڈال دے اس کو
اس کو یعنی بچے کو یمو دریا ساحل پر، یعنی گویا دریا کے لیے بھی احکامات تھے کہ اس باسکٹ کو نہ الٹنے دے، نہ کوئی نقصان پہنچنے دے، نہ کہیں جنگلوں میں بہا کر لے جائے، بلکہ جہاں اس بچے کو اللہ تعالیٰ پہنچانا چاہتے ہیں وہاں ساحل پر پہنچا دے۔ تو وہیں وہ پہنچ گیا، جیسا پلان تھا اللہ تعالیٰ کا، وہ آل فرعون نے اس کو اٹھا لیا۔ سورہ طٰہٰ میں تو تھا یا خذوہ عدو لی و عدو لہ، کہ اس کو لے لیں گے، اس عدو لی میرے دشمن، فرعون اللہ کا دشمن تھا نا، اپنی خدائی نافذ کیے ہوئے تھا، اللہ کا ہی دشمن تھا، آگے بھی اس نے اسی چیز کو ثابت کیا، اور وہ عدو اللہ، اور اس کا دشمن تھا، بچے کا بھی دشمن تھا، بچے سے بھی اس نے دشمنی کی، ویسے بھی ان کی قوم سے تو دشمنی ہی کر رہا تھا، بنی اسرائیل جن سے وہ دشمنی کر رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام اسی سے تعلق رکھتے تھے، تو وہ عدو اللہ، اس کا دشمن اسے اٹھا لے گا، میرا دشمن اور اس کا دشمن یعنی اس بچے کا، موسیٰ علیہ السلام کا دشمن وہی اٹھا لے گا۔ اللہ کی قدرت ظالموں کے ساتھ دیکھیں کیسا مذاق کر سکتی ہے۔ وہ اللہ کے دشمن جس بات کا خوف رکھتے تھے کہ بنی اسرائیل کے نوجوان ان کی حکومت کے لیے خطرہ بن جائیں گے، وہ سب سے بڑا خطرہ بننے والے بچے کو ہی انہوں نے اٹھا لیا، قیمتی چیز سمجھ کے جیسے کوئی اٹھا لے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، اب یہ کس طرح پیش آیا اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، ملکہ اور بادشاہ وہاں سیر کر رہے ہوں، اسے دیکھ لیں، یا ملازمین اٹھا کر محل میں لے آئے۔ بہرحال آل فرعون تھے جنہوں نے بچے کو اٹھا لیا، وہ اصل دشمن جن سے بچانے کے لیے موسیٰ کو وحی کی گئی تھی۔ پچھلی کتابوں میں ویسے فرعون کی بیٹی کا بھی نام آتا ہے کہ اس نے دیکھا، اس نے اٹھا لیا، لیکن قرآن سے جس طرح ہمیں پتہ چلتا پالنے والی تو فرعون کی بیوی ہی تھی، امرات فرعون کا نام آئے گا۔ اب یہاں وہ اصل دشمن جن سے بچانے کے لیے موسیٰ کو وحی کی گئی تھی کہ دریا میں ڈال دو، وہی ان کو اٹھا لیتے ہیں۔ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحُزْنًا، ویسے دی کے معنی یاد ہوں گے، جیسے کسی چیز کے لیے یا کس مقصد کے لیے کہنے کے لیے آتا ہے نا، جیسے للہ کا تو ہم جانتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ کے لیے، ترجمہ تو ہو جائے گا تاکہ وہ ہو جائے، لہم ان کے لیے، لیکن یہاں پہ لہم کا جو مطلب ہے وہ یہ کہ تاکہ ہو جائے، اصل مقصد یہ ہونا تھا، یہ ایونچولی ہوا یہ کہ وہ ان کے لیے عدو، دشمن اور حزن کا باعث بن گیا۔ ظاہر ہے انہوں نے بچے کو اٹھایا تو اس لیے نہیں تھا، لیکن ہونا یہی تھا، اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا۔ ان فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین، بے شک فرعون، حامان اور ان کے لشکر بڑے غلط کار تھے، ہر لحاظ سے غلط کار تھے، وہ خاطئین ہی تھے۔ بچے کو اٹھاتے وقت جو سوچ رہے تھے اس میں بھی غلط تھے، اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے، مضبوط رکھنے کے لیے جو چالیں چل رہے تھے اس میں بھی وہ سخت خطا کار تھے، جو ظلم اپنے عوام پر وہ کر رہے تھے اس میں بھی بے حد خطا کار تھے۔ بہرحال بچہ ان تک پہنچ جاتا ہے، فرعون کی بیوی اسے دیکھ رہی ہیں۔ مفسرین نے خیال ظاہر کیا کہ وہی حضرت آسیہ تھیں جن کی تعریف قرآن میں کی گئی، حدیث سے بھی ان کے بلند مقام کا پتہ چلتا ہے، لیکن یہ بھی ایک بہت ہی اسٹرانگ اوپینین ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے وقت جو فرعون تھا وہ اس فرعون کا بیٹا تھا جس نے حضرت موسیٰ کی پرورش کی، جس نے اڈاپٹ کیا۔ فرعون اصل میں بادشاہ کا نام نہیں تھا نا، بادشاہوں کے لقب ہوتے تھے۔ حضرت آسیہ کس فرعون کی بیوی تھی وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن زیادہ امکان یہ ہو سکتا ہے جیسا کہ مفسرین نے ظاہر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پالنے والی ہی حضرت آسیہ تھیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ قرآن و حدیث سے کوئی صحیح بات اصل میں پتہ نہیں چلتی اس بارے میں۔ سورہ قصص جو ہم پڑھ رہے ہیں، اب آگے دیکھیں آیت نمبر 9، کہا گیا وقالت امرات بیوی عورت، اور کہا بیوی نے فرعون کی بیوی نے قرۃ عین لی، قرۃ عین لی، ٹھنڈک ہوگی میری آنکھ کی، ولکا اور تیرے لیے، یہ میرے لیے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ قرت کا روٹ ورڈ قاف رے، جس کے معنی کسی جگہ جم کر ٹھہر جانے کے ہیں، عربی میں بھی اور اردو میں بھی قرار، اقرار، مستقر، یہ سارے الفاظ اسی روٹ ورڈ سے ہیں۔ قرن کے معنی سے سردی کے ہیں،
ٹھنڈا پڑ جانا سکون کے معنوں میں بھی لیا جاتا ہے اردو میں بھی. جس طرح قرہ کہیں تو جسے دیکھ کر انسان کو خوشی و اطمینان حاصل ہو، اس سے قرۃ عین کہا جاتا. یہ بات بھی صاف ظاہر تھی کہ یہ کسی اسرائیلی ہی کا بچہ ہے، انہی کے محلوں کی طرف سے آ رہا ہے. صورت شکل سے بھی ظاہر ہوگا، اور صاف ظاہر تھا کہ کسی نے جان بچانے کے لیے، بچے کی جان بچانے کے لیے ہی ان کے بچوں کے قتل کے احکامات تھے، اس طرح دریا میں ڈال دیا ہے. فرعون نے تو اسے قتل ہی کرنا چاہتے تھے، لیکن امراۃ تو فرعون کو قائل کرتی ہیں، کیا کہتی ہیں؟ لا تقتلوہ، اسے نہ قتل کرو، ان ینفعنا اور نتخذہ ولدا، ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں. والدین سے دور کر دیے گئے بچوں کے لیے رب کریم کے کیسے انتظامات ہوتے ہیں. ماں باپ کی جو محبت اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے دل میں ڈالی ہوئی ہے وہ نہیں ہو قریب، لیکن اللہ تعالیٰ کسی اور کے بھی دل میں اسی طرح ڈال سکتا ہے. کیسے انتظامات ہیں. بالکل یہی الفاظ جو یہاں پہ فرعون کی بیوی کہہ رہی ہے اپنے شوہر سے، فرعون سے، عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، بالکل یہی الفاظ سورہ یوسف میں اس شخص نے جس نے مصر میں انہیں خریدا تھا، وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. یعنی اپنے اسپاؤس کو تیار کر رہے ہیں، یہاں کی بیوی، وہاں وہ اس کا شوہر اپنی بیوی کو مفید ثابت ہوگا، ہمارے لیے فائدہ ہوگا، اسے اٹھا لیں، اس کی تربیت کریں. خود کے دل میں تو محبت اس کے لیے آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال دی ہے، محبت کر رہے ہیں، اور اپنے زوج کو بھی قائل کرتے ہیں کہ اس کو قتل نہیں کرو، اور وہ تو ہمارے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے. امراۃ و فرعون تو بچے کی محبت میں گرفتاری ہو گئی ہیں، اور فرعون کو بھی قائل کر لیا انہوں نے. اب یہ سب کچھ اصل میں تو در حقیقت اللہ رب العالمین کی گرینڈ پلاننگ کا حصہ تھا نا، جو پلاننگ کا ہم شروع سے سمجھتے آ رہے ہیں. اور اس کے لیے جیسا کہ سورہ طٰہٰ میں کہا گیا تھا وَأَلْقَيْتُ مَحَبَّةً مِّنِّي، وہاں حضرت موسیٰ سے خطاب ہو رہا تھا کہ اور میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی تھی. اللہ تعالیٰ وہاں پہ احسانات یاد دلاتے ہیں نا حضرت موسیٰ کو نبوت دیتے وقت، موسیٰ علیہ السلام کو مطمئن کرنے کے لیے کہ کس طرح پیدائش کے وقت سے اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے شامل حال ہے. تو وہاں پہ کہا گیا تھا کہ ہم نے محبت ڈال دی تھی منی، میری طرف سے. اللہ تعالیٰ نے خاص اپنی طرف سے محبت ڈال دی تھی، محبت طاری کر دی تھی. کیوں کر دی تھی؟ وَلِتُصْنِعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور ایسا انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے. ولی وہاں پہ بھی لی اسی کے لیے کہ وہ مقصد حاصل ہو، کیا کہ تُصْنِعَ، تو بن جائے. تو اللہ تعالیٰ بنانا چاہ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کو، ایک خاص پرسن ان کو بنانا تھا کام لینے کے لیے. علی عینی، یہاں پہ بھی دیکھیں کہ سب واحد کے صیغے میں جب کہا جائے تو اللہ تعالیٰ کے کتنا خاص کرم سمجھ میں آتا ہے. محبت منی، میری محبت، ہماری محبت بھی نہیں کہا جاتا، عینی، میری آنکھوں کے سامنے. اللہ تعالیٰ خود نفس نفیس نگرانی کر رہا اللہ رب العالمین کہ ان کی پرورش صحیح طرح ہو، کوئی ان پر ظلم نہیں ہو، وہ خیریت سے اطمینان سے پالے جائیں. میں نے ایسا انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے. اب یوں تو اللہ رب العالمین ہے ہی اپنے ایک ایک بندے کی پرورش کا دیکھ بھال، ان کی دنیا بنانے کا انتظام کرنے ہی والا ہے. اللہ تعالیٰ ہر بچہ ہی سوچیں دنیا میں کیسی کمزور حالت میں آتا ہے، کون ہے جو اس کی ماں کے دل میں، بلکہ کتنے ہی دلوں میں اس کے لیے محبت اور کشش ڈال دیتا ہے، کشش ڈال کر اتنے خدمتگار اسے عطا فرما دیتا ہے. وہاں موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو پھر خاص انتظام تھا. اسرائیلی روایات کے مطابق موسیٰ نے اپنے بچے کو 3 ماہ تک دودھ پلایا. وہی کا ہم نے پڑھا تھا نا کہ دودھ پلاؤ کہا گیا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت کی گئی تھی، تو وہ انہیں چھپا کر رکھنے میں کامیاب ہوئیں. اور جب خطرہ بڑھ گیا تب انہوں نے وہی کی ہدایت کے مطابق عمل کیا. اب 3 ماہ کا بچہ تو سوچیں کس قدر پرکشش ہو سکتا ہے، چمکدار آنکھیں، مسکراہٹ، اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرا رہے ہوں، تو وہ تو کیسی کشش اس میں تھی کہ فرعون بھی یہ جاننے کے باوجود کہ اسرائیلی بچہ ہے، بچے کو اڈاپٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم بیٹا بنا لیں گے تو وہ ہمارے ہی طرح ہوگا، ہمارے ہی لیے فائدہ مند ہوگا. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ،
اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے، وہ اپنے انجام سے بے خبر تھے۔ انسان جو اتنے چالاک بن رہے ہوں، کس قدر چالاکیاں کرنے والا تھا فرعون بھی، اتنے ہوشیار بن رہے ہوں، اتنے زیادہ ہی ہوشیار بن رہے تھے کہ ایک قوم کے پورے بچوں کو قتل کر رہے ہیں صرف اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے کہ کہیں یہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، کبھی مستقبل میں ایسا ہو جائے گا، وہ جوان ہوں گے، وہ ہمارے ملک پہ قبضہ کر لیں گے۔ وہ اتنی ہوشیاری دکھا رہے تھے، اور وہم لا یشعرون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ شعور نہیں رکھتے تھے، انہیں پتہ نہیں تھا کہ وہ کس بچے کو اٹھا رہے ہیں، اپنے انجام سے وہ بے خبر تھے۔ انسان کی بے خبری اور لا علمی کیسی ہوتی ہے، انہیں کچھ خبر نہیں تھی کہ آگے جا کر وہی بچہ اس سلطنت کا خاتمہ اور فرعون اور حامان اور ان کی فوجوں کے غرق ہو جانے کا باعث بننے والا ہے۔ محل میں تو یہ ہو رہا تھا، اور اس سے کچھ پہلے کا سین موسیٰ علیہ السلام کے گھر کا دکھایا جاتا، بچے کو دریا کے حوالے کرنے کے بعد وہاں کیا ہو رہا تھا۔ دیکھیے آیت نمبر 10، وَأَصْبَحَ، اور ہو گیا، اصبحا ہو جاتا کے معنی ہو گیا، ایک حالت سے جیسے دوسری حالت کی تبدیلی، یا ایک صفت سے دوسری صفت کی تبدیلی کہتے ہیں۔ وَأَصْبَحَ، اور ہو گیا، فؤادو دل، دل کے لیے فؤاد کا لفظ آتا ہے، دل کے لیے عربی میں کئی الفاظ ہیں، ہم جانتے بھی ہیں، قلب، صدر، نفس، قرآن میں آنے والے جو الفاظ ہیں۔ قلب کا لفظ تو قرآن میں اکثر سمجھ، فکر اور سوچ کے لیے آتا ہے، اکثر جو کام ہم دماغ کی طرف منسوب کرتے ہیں اس کے لیے قرآن میں قلب کا لفظ استعمال کیا گیا۔ فادہ کا لفظ گرمی اور شدید حرارت کا مفہوم رکھتا ہے، اس لیے جہاں انسان کے جذبات کی شدت اور اس کی تاثیر کا ذکر آئے گا وہاں دل کے لیے فؤاد کا لفظ آئے گا، جس طرح یہاں آ رہا ہے۔ کہا گیا کہ وَأَصْبَحَ فؤاد ام موسیٰ، ام موسیٰ کا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام نہیں آتے، ہم نے دیکھا اکثر واقعات میں کم سے کم آتے ہیں نا، کوئی زائد چیز واقعات میں نہیں ہوتی، واقعہ اور واقعے سے کیا ہمیں حاصل ہو رہا ہے اس پہ ہمارا دھیان رہے، ناموں میں پھنسنے کے بجائے۔ تو ام موسیٰ کہا جاتا ہے، ام موسیٰ کا دل کیا ہو گیا، فارغن کہا گیا۔ فارغہ کا لفظ بہت سوچنے والا ہے، یہاں پہ فارغ اردو میں بھی ہم جانتے ہیں فراغہ سے، لیکن فراغہ کے ویسے اصل معنی انڈیلنے کے بھی ہوتے ہیں، جیسے ڈول سے پانی انڈیل کر خالی کر دیا جائے۔ اردو میں فراغت کا لفظ اسی سے، اب سب کام کر آ کے خالی ہو گئے، کام ختم ہو گئے۔ یہاں ام موسیٰ کے دل کی خاص کیفیت بتائی گئی، ان کے دل کے اندر کیا ہلچل مچی ہوئی تھی، دل میں کیا ہو رہا تھا، اور یہ اللہ علیم بذات الصدور کے سوا کون بتا سکتا تھا کہ اللہ کی بندی کے دل پر اس وقت کیا گزر رہی تھی، رب کریم خوب جانتا تھا۔ ایسی کیفیت سے کبھی گزرنے کا اتفاق آپ میں سے بھی کسی کو ہوا ہی ہوگا، کوئی بڑی پریشانی، کوئی اسکیئر، خصوصاً ماؤں کا اپنے بچوں ہی کی کسی پریشانی میں کیا دل کا حال ہو سکتا ہے، اس کی بہترین تصویر اس جملے بلکہ اس لفظ میں کر دی گئی، فارغہ، کہ ان کا بس دل فارغ ہو گیا۔ سوچیں کسی مجمع میں بچہ ہی نظر سے ذرا دور ہو جائے، اس کے گم ہو جانے کے خیال سے ہی کیا دل کی کیفیت ہو سکتی ہے، کس کام سے وہاں گئے تھے، کیا کرنا تھا، دوسری کیا فکریں تھیں، ان سب سے ذہن خالی ہو جائے، کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو، تو وہ کیفیت فارغہ کی۔ اسی طرح ام موسیٰ نے بچے کو دریا میں ڈال تو دیا، لیکن ایک ماں ہی تھی، ایک انسان ہی تھی، ایک عورت، اور کہا جاتا کہ ان کا کیا حال ہوا، ایک کہ وہ بالکل فارغہ، بالکل خالی ہو گیا۔ ہوا ہو جانا بھی ایک جگہ قرآن میں جس طرح آتا نا، بالکل ہی کچھ سوچنے سمجھنے کی اب صلاحیت نہیں ہے، بہت ہی پریشانی کی انتہا سمجھ میں آ رہی ہے، تو وہ بے چین ہو گئی اب۔ اور کیا کہا جاتا کہ کیا حال ہو رہا تھا، ان کے ویسے تو کئی معنی ہوتے نا، اگر، لیکن یہاں بے شک کے معنی سمجھ میں آتے ہیں، جیسے ایمفیسس کے لیے جملے میں زور کے لیے کہا جا رہا، ان کادت جیسے قریب تھا، کاف واو دال اس کا روٹ ورڈ ہے، کادہ کے معنی ہوتے کسی کام کو کرنے کے بالکل قریب ہونا، جیسے آلموسٹ کا لفظ ہوتا نا انگلش کہ آئی آلموسٹ ڈیڈ اٹ، بالکل کرنے کے قریب تھی، یا جسٹ اباؤٹ ٹو ڈو اٹ، بالکل کرنے والے تھے کوئی، تو وہ ہے کادہ۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ وہ بے شک بالکل ان کادت قریبی تھی، کس کے قریب تھی، لتبدی بھی، لتبدی لام یاد ہوگا تاکید کے لیے ہے، اور تبدی ظاہر کر دیتی، روٹ ورڈ اس کا بے دال واو، ظاہر ہونا، یبدیو ظاہر کرنا،
لتبدی وہ ظاہر کر دیتی تھے، مونس کے لیے آتا، وہ ظاہر کر دیتی. موسیٰ ہی کا یہاں پہ مزید حال بتایا جا رہا ہے، ڈبل ایمفیسس کے ساتھ ان بھی، اور شروع میں پھر یہاں پہ لا تبدی، لام زبر لا. وہ ضرور بے ضرور بالکل ہی جیسے وہ قریبی تھی، ظاہر کر دینے کے قریب تھی. کیا ظاہر کر دینے کے؟ بچے کو اس طرح جو دریا میں ڈالنے کا راز تھا، ان کے دل میں کیا طوفان برپا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہاں ظاہر کر دیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ لولا، اگر نہیں، اربتنا علی قلبہا، نہ ہم مضبوط کر دیتے اس کے دل کو، یہ کہ ہم مضبوط نہ کر دیتے. اللہ تعالیٰ مضبوط نہ کرتا تو وہ تو قریب تھے. انسان تو کمزوری ہوتا ہے، انسان سے تو بہت سی غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کے دل کو مضبوط کر دیا. ربطنا علی قلبہا، اب یہاں پہ قلب کا لفظ آ رہا ہے دل کے لیے، جذبات کو قابو کر کے شعور سے کام لینے والا دل. ربطہ سے کہتے ہیں، ربطہ مضبوط باندھنے کو، ربطہ قلبہ محاورے میں استعمال ہوتا ہے کہ اس کے دل کو باندھ دیا، اس کے دل کو قوت بخش دی، صبر عطا فرما دیا. اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر کیسی رحمت اور عنایت ہے. کسی بڑے مقصد کے لیے آزمائش سے گزارا بھی جاتا، لیکن وہ رب کریم جس کی مٹھی میں ہمارے دل ہیں اسے مضبوط بھی کر دیتا ہے، تھام لیتا ہے. موسیٰ اس وقت پریشانی کی اس انتہا پر تھی کہ بس ہائے میرا بچہ کہہ کر باہر ہی نکل جاتی. سب کو پتہ چل جاتا کہ یہ کس کا بچہ ہے، وہ بچہ جسے قتل ہونا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پریشانی کے عالم میں خود انہیں سنبھال لیا. اسی طرح سے قرآن میں اور بھی کس کا دل اللہ کی طرف سے مضبوط کیے جانے کی بات آتی ہے. کچھ یاد آ رہا ہے آپ کو؟ سورہ کہف میں اصحاب کہف کی بات آتی ہے. جب وہ اپنے رب پر ایمان لے آئے، ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے. اِذْ قَامُوا، جب وہ اٹھے. فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ، اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے. وہ نوجوان بھی کیسی سخت آزمائش میں تھے. ایک اللہ کا نام لے تو پوری قوم ان کو سنسار کر دینے کو تیار ہے، یا تو ایمان چھوڑو یا سنسار ہو جاؤ. لیکن وہ اپنے ایمان کا اظہار کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی پھر ان کے دل کو مضبوط کر دیتا ہے کہ ہمیں تو قائم ہی رہنا ہے. انسان تو کمزور ہے، پھسل سکتا ہے کہ اچھا اب کیا کریں، مجبور ہے، کوئی ایمان پہ رہنے نہیں دے رہا ہے، پوری بستی مخالف ہے. لیکن اللہ نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا تھا. ربطنا، ہم نے کر دیا تھا ان کے دلوں کو مضبوط. سورۃ الانفال میں غزوہ بدر کے موقع پر جنگ شروع ہونے سے پہلے بارش برسانے کی وجہ بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دل کو مضبوط کر دے. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، یہ الفاظ وہاں بھی آتے ہیں، تاکہ تمہاری ہمت بندھائے. کہا جاتا ہے سورہ انفال کی آیت 11 ہے. مشکل حالات میں اللہ کے اطاعت پر قائم رہنے اور صبر کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. سمجھ میں آتا ہے، ربطنا، ہم مضبوط کر دیتے ہیں کہنے میں اللہ کی رحمت بھی نظر آتی ہے. ہمارے دل پر کیا گزر رہی ہے اور کس سے پتہ چل سکتا ہے؟ کون ہے جو ہمارے دل تک پہنچ کر اس کو تھام لے، ڈھارس بندھا دے. آیت کا آخری حصہ، سورہ قصص کی جو آیت 10 ہم پڑھ رہے ہیں ابھی، اور زیادہ غور طلب ہے. کہا جاتا ہے یہ سب جو ہوا وہ تو قریب تھی راز ظاہر کر دینے کے، ہم نے ان کے دل کو تھام لیا. اور کیوں کیا؟ لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ ہو جائے ایمان لانے والوں میں سے، وہ مومنین میں سے ہو جائے. وہ تو ایمان لانے والوں میں سے ہی تھی، اللہ کی نیک بندی ہی تھی. لیکن پھر یہاں کیا مفہوم ہے کہ وہ مومنین میں سے ہو جائے؟ اس آیت میں ایک مفہوم تو یہ لیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے وعدوں پر یقین کرنے والی ہو جائیں، کہ اللہ نے جو وعدے کیے تھے وہ اس پر ایمان لانے والی بن جائے. اور ایک مفہوم یہ کہ ان کا ایمان اور بڑھ جائے. اس بات کو سمجھنے کے لیے سورہ فتح یاد کیجئے. سورہ فتح آپ کو یاد ہوگا صلح حدیبیہ کے وقت نازل ہوئی. صلح حدیبیہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 6 سال بعد پہلی دفعہ عمرے کا ارادہ کیا. منافقین اور کمزور ایمان لانے والے تو اسے موت کے منہ میں جانے کے مترادف سمجھ رہے تھے. قریش دشمن تھے، جانی دشمن تھے مسلمانوں کے. وہیں جا کے مکے میں پھر عمرہ کریں تو وہ تو بس مار ڈالیں گے. لیکن جانثار صحابہ کرام ذوق و شوق سے آپ کے ساتھ اس سفر پہ تشریف لے گئے عمرے کے لیے.
وہاں پہنچنے سے پہلے ہی کفار مکہ حملے کرنے اور جھڑپیں کرنے کی کوششیں بھی کرتے رہے۔ اس سفر میں کتنے ہی ایسے حالات کا سامنا ہوا، ایسے مواقع پیش آئے جس میں مسلمان سخت ہی جان کا انگزائٹی کا شکار ہو سکتے تھے، لیکن کہا گیا سورۃ الفتح کی آیت نمبر 4 میں، هو الذی، وہی ہے جو، اللہ تعالیٰ کے لیے کہا جا رہا، هو الذی، وہی ہے جس نے انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، یہاں پہ ربط اعلی قلب کے بجائے سکینہ کا لفظ ہے، انزل السکینۃ فی قلوب کہا گیا، مومنوں کے دلوں پر اللہ نے سکینت نازل فرما دی، بغیر کسی پریشانی اور اضطراب کے، کوئی ڈاؤٹس ان کے دل میں، کوئی شبہات نہیں آئے، کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں آئے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو فالو کرتے رہے۔ اور یہ کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کے کیوں سکینت اتاری تھی؟ لِيَزْدَادُوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک ایمان اور بڑھا لیں۔ سوچیں صحابہ کرام کا ایمان کس درجے کا تھا، کتنا یعنی بلند ایمان رکھنے والے، خصوصاً جو صلح حدیبیہ کے وقت میں، جو اس وقت عمرے کے لیے جو گھر سے نکلے ہوں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تھے، ان کا تو ایمان پہلے ہی کتنا بڑا تھا، نکلتے وقت ہی ایمان بڑھ چکا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے ان کا اور ایمان بڑھانے کے لیے کیسی اللہ کی رحمت ہوئی، سکینت اللہ نے عطا کر دی، وہ سکون کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی اطاعت کرتے رہے۔ آزمائشیں اصل میں تو ہر انسان پر آتی ہیں، ایمان کے ساتھ آزمائش آنی لازمی تو ہے۔ ان آزمائشوں کے ذریعے مومن اپنے ایمان کو بلندیوں پر لے جا سکتے۔ امتحان کیا کرتے ہیں؟ گریڈ بڑھا دیتے ہیں نا، اوپر پہنچا دیتے ہیں۔ اسی طرح جو آزمائشیں انسانوں پر آتی ہیں، وہ بھی اس کے ذریعے ایمان کتنا بڑھ سکتا ہے، اللہ کے قرب اور اس پر ایمان کی لذت کو مومن محسوس کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی پھر اللہ کی رحمت بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو چھوڑتا نہیں ہے، رب کریم اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑنے والا ہے، اس کی رحمت طلب کریں اسے قریب ہی پائیں گے۔ بندے اپنے رب سے مایوس نہ ہوں، امید کے چراغ ہی سامنے نہیں ہوں گے، بلکہ بندہ اپنے رب پر ایمان کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتا ہے اس امتحان کے ذریعے۔ بالکل اسی طرح یہاں سورہ قصص کی جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 10، کہا گیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کے دل کو تھامے رکھا، لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ ایمان لانے والوں میں سے ہو، ایمان ان کا بلند درجے کا ہو جائے، وہ یقین کرنے والوں پہ ہو، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پہ یقین کرنے والی ہوں۔ اور پھر کہا جاتا ہے آیت 11 دیکھیں، وقالت، اور کہا، کس نے کہا؟ موسیٰ نے، لِأُخْتِهِ، اس کی بہن سے، ہی مسکلائن ہے نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی بہن کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، لِأُخْتِهِ، اس کی بہن کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کی بہن کے لیے، وہی جن کا بھی ہم نے یاد کیا، مریم نام تھا، قصیہ، چلی جاؤ اس کے پیچھے۔ قصی کا روٹ ورڈ قاف صاد، القصہ کے معنی نقش قدم پر چلنے کے ہیں، کسی کے نقش قدم پر چلنا، کہ پیچھے پیچھے چلی جاؤ اور اس کے نقش قدم پر۔ فبصرت، اور وہ دیکھتی رہی۔ بصرہ دیکھنے کے لیے بھی قرآن میں مختلف الفاظ ہیں، بصرہ نگاہ ڈالنا، اکثر دل کی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اردو میں جیسے ہم بصیرت کا لفظ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ فبصرت، اور وہ دیکھتی رہی، بہی، اس کو، ہی کا اشارہ یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، کہ وہ اس بچے کو دیکھتی رہی، ان جنوب، دور سے، وہم لا یشعرون، اور وہ نہیں شعور رکھتے تھے۔ وہ کون؟ آس پاس لوگ ہیں، فرعونی، آل فرعون کے لوگ، وہ کوئی سمجھ نہیں سکے کہ وہ کر کیا رہی ہے، وہ نہیں رکھتے تھے۔ اب یہاں موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا کردار، ان کی سمجھداری، ہوشیاری، وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت کیسی نظر آ رہی ہے، کس قدر ریمارکیبل ہے کہنا چاہیے۔ زیادہ امکان ہے کہ وہ 10-11 سال کی بچی تھیں، جیسا کہ پچھلی کتابوں سے پتہ چلتا، اور اس دن کا اصل کارنامہ انجام دینے والی وہ بچی ہے، یا کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچی کے ذریعے موسیٰ کی آنکھیں ٹھنڈی کی، موسیٰ علیہ السلام کی اس گھرانے میں بہترین تربیت کے مواقع پیدا کیے۔ موسیٰ کا حال تو پچھلے آیت میں بتا دیا گیا تھا کہ کیا ہو رہا تھا، دل اڑا جا رہا تھا، ہر سوچ سے آری۔ قرآن میں تو ان کی ایک ہی ہدایت کا ذکر ہے، وہ اپنی بیٹی سے بس کیا کہتے ہیں؟ قصی، اس کے پیچھے پیچھے جاؤ،
اب اتنی چھوٹی بچی کو اگر ایک بس ہدایت کی جائے پیچھے پیچھے جاؤ، اگر بہن اس ہدایت پر ناسمجھی سے عمل کرتی، بلائنڈلی فالو کر رہی ہوتی، تب تو راز فاشی ہو جاتا کہ یہ اسی کا بھائی ہے. لیکن اس نے کیا کیا، فبصرت بہ ہی آتا ہے، اس پر نظر رکھی، اس کی طرف جیسے دیکھ نہیں رہی تھی، بس پتہ رکھ رہی تھی کہ کہاں جاتا ہے. آگے وضاحت بھی ہے کہ ان جنوبی جیسے الگ ہو کر وہ چلتی رہی، اجنبی بن کر چلتی رہی، اس سے دور رہ کر چلتی رہی. جنبہ ہوتا نا الگ ہونا، دور ہونا، وہ اجنبی بن کر چلتی رہی، جیسے کسی اور کام سے جا رہی ہو یا کسی اور طرف توجہ ہے. وہم لا یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے، جان نہیں سکتے تھے. اگر بچے کو دیکھتے وہ چلتے ہوئے، کوئی بھی دیکھتا تو سمجھ نہیں سکتا تھا کہ وہ اصل میں کر کیا رہی ہے. انہیں پتہ نہیں چلا کہ وہ کیا کر رہی ہے. ایسی ہوشیاری سے کام اس نے لیا، خبر بھی رکھی کہ وہ ٹوکری بچے کو کہاں لے جاتی ہے، لیکن اس طرح سے کہ کوئی جان نہ سکے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں مختلف خواتین کا کردار بہت اہم ہے. ان کی ماں، ان کی بیٹی، آگے جا کر ملنے والی 2 بہنیں جن میں سے ان کی بیوی بنتی ہیں، ان سب کا دین کا فہم، سمجھداری اور حکمت کی طرف ان آیات میں اشارے کیے گئے. اس آیت میں ماں کے اس فیصلے میں کہ بچی کو بھیجا جائے، ایک بہت اہم بات ہمیں بھی سمجھا دی گئی. ذرا سوچیں، اللہ تعالیٰ موسیٰ سے وحی کے ذریعے وعدہ فرما چکا تھا کہ ہم اسے یعنی بچے موسیٰ علیہ السلام کو واپس لے آئیں گے، اسے مرسلین میں سے بنائیں گے. اور موسیٰ کو اس پر پورا یقین اور توکل بھی تھا کہ اسی لیے انہوں نے بچے کو دریا میں ڈالا تھا. اب آگے اس توکل، اس ایمان کا تقاضا کیا یہ تھا کہ وہ خود کچھ نہ کریں اور انتظار کریں کہ اللہ تعالیٰ کیسے کام بناتا ہے. ظاہر ہے کہ بہت کچھ کرنا ان کے لیے ممکن بھی نہیں تھا، نہ وہ ملک کے قانون سے لڑ سکتی تھی، نہ بچے کو لے کر کہیں بھاگ سکتی تھی یا روپوش ہو سکتی تھی. اور جو وحی کی گئی اس میں تابوت، جسے آپ صندوق، باکس، ٹوکری جو بھی کہیں، اسے بنانے کی ہدایت تو تھی، لیکن بچے کی نگرانی کرنے یا بہن کو بھیجنے کی بات نہیں تھی. لیکن اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دی ہے نا انسانوں کو، اس سے بھی پورا کام لینا ہوتا ہے. اور ہمارے بھی سمجھنے کی بات ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین کرنے، اللہ کی مدد پر توکل کرنے اور ایمان رکھنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان کوشش چھوڑ دے. کوشش چھوڑنا تو دور کی بات ہے، کوشش میں کوئی کمی بھی نہیں ہونی چاہیے. جتنی کوشش کر سکتا ہو انسان، جتنی ممکن ہو، وہ لازماً کرنے کی ضرورت ہے. دنیا کے معاملات میں ہم اچھی طرح سمجھتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے رازق ہونے کے بھروسے پر ایسا نہیں ہو سکتا کہ جاب کے لیے کوشش ہی نہ کریں یا ایک جگہ اپلائی کر کے دعاؤں پر ہی بھروسہ کر لیں، بلکہ اس کے لیے ہزاروں کوششیں کرتے ہیں. اسی طرح آج ہمیں اپنے بچوں کو اسلام پر قائم رکھنے کے لیے، خود دین پر قائم رہنے کے لیے، دنیا سے فساد کے خاتمے کے لیے جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا تو کر لیں. بہت کچھ نہیں کر سکتے ہم جتنا کرنا چاہیے، لیکن جتنا ممکن ہے وہ تو ہم کریں. وہ بات سمجھ میں آتی ہے. موسیٰ علیہ السلام فرعون کی فوجوں سے بچنے کے لیے نہ سمندر کے پانی کو روک سکتے تھے، نہ فوجوں سے لڑ سکتے تھے. اصل کام کرنا تو اللہ تعالیٰ کو تھا، بچانا تو اللہ تعالیٰ کو تھا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو بھی سمندر پہ عصا مارنا تھا، اس کا حکم تھا. حضرت مریم کو سخت تکلیف اور پریشانی کی حالت میں بھی کھجور کے درخت کو ہلانا تو تھا تاکہ انہیں کھجوریں ملیں. اگرچہ اللہ تعالیٰ ہواؤں کو حکم دے سکتا تھا گرانے کا، فرشتے لا کر انہیں پیش کر سکتے تھے کھجور، لیکن انسان کی اپنی کسی کوشش کرنا لازمی ہے. اور جب کوشش انسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی زبردست مدد بھی حاصل ہو جاتی ہے. ایک قدم آگے بڑھتا ہے انسان، 10 قدم اللہ تعالیٰ بڑھتا ہے. کوشش تھوڑی ہوتی ہے، مدد بہت زیادہ آ جاتی ہے. تو وہی یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے. انہوں نے تو ایک لفظ کہا، قصی ہی، جاؤ تم اس کے پیچھے. باقی سارے جو سمجھ بچی کو دینے والا بھی کون تھا؟ اللہ تعالیٰ تھا. اتنی سمجھداری سے اس نے کام لیا اور وہ اس کو پیچھے بھیجنا اتنا کارآمد ہو گیا، اتنا کام بنانے والا بن گیا. اور پھر کیا ہوتا ہے، اب پھر سین ایک اور بدل رہا ہے، واپس سین جا رہا ہے محل میں. کس طرح سین بدلتے جا رہے ہیں، ادھر کا دکھایا جاتا، وہاں بچے کو اٹھایا، پھر ادھر ماں کا حال بتایا گیا. اب پھر بتایا جا رہا ہے کہ اب وہاں محل میں کیا ہو رہا ہے. وَحَرَّمْنَا، اور حرام کیا ہم نے، علیہ المراضع، علیہ یہاں پہ ہی کا اشارہ
موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ اس پر ہم نے حرام کر دیا المرادیہ. مرادیہ رضا کا لفظ ہم جانتے ہیں، رضائی بھائی، رضاعت، بچے کو دودھ پلانے کے لیے. پچھلی آیات میں بھی ہم نے سمجھا تھا، وہاں پہ موسیٰ کو دودھ پلانے کا حکم دیا گیا. یہی مردعا سے ہے، یہاں مرادے اس کی جمع. علیہ اس پر یعنی موسیٰ علیہ السلام پر، اس بچے پر، نوزائیدہ بچے انفینٹ تو کیسے بھوکے بھی کتنی جلدی جلدی ہوتے ہیں، اور بھوکے ہوں تو روئیں گے بھی. اب پتہ نہیں وہ دریا میں کتنی دیر چلا ہے، وہ پہنچا ہے محل میں، اور وہاں اب اس محل میں اس بچے کو پالنے کے لیے انتظامات ہو رہے ہیں، اور اب وہ بچہ بھوکا ہے تو اس کے لیے انائیں دائیاں بلائی جا رہی ہیں. لیکن وہ بچہ جس سے اپنی ماں کے ہی دودھ کا مزہ لگا ہوا تھا، یہ بھی سمجھ میں آتا ہے نا وہاں پہ وہ ہدایت خاص طور پہ کیوں کی گئی تھی شروع کی آیات میں، کہ اس کو دودھ پلاؤ، کہ وہی چیز جو ہے اس کو واپس لانے کا باعث بنے گی، اور وہ جو ہے کسی اور کا دودھ لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. جس طرح کہا جا رہا ہے مرادیہ جمع کے صیغے میں، اور ہم نے حرام کر دی تھی اس پر، تو اس سے لگتا ہے کہ ایک نہیں بلکہ ایک کے بعد ایک کئی عورتیں بلائی گئی ہوں، لیکن ہر کوشش ناکام ہوتی چلی گئی. ہم نے حرام کر دی تھی اس پر دودھ پلانے والیاں، یا یہ کہ ان کی چھاتیاں حرام کر دی تھی، لیکن اس کے لیے کہا یہ جاتا حرم نہ علیہ، ہم نے اس پر حرام کر دی تھی. ہر چیز اللہ ہی کے حکم سے ہوتی ہے، اور یہاں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی، رب کریم کی کیا کیا حکمتیں اور مصلحتیں تھیں. اقوام کی قسمتیں بدلنے والی تھیں، مجرموں کو پکڑا جانا تھا، مظلوموں کی داد رسی ہونی تھی، ان کی نسلوں کو اقتدار دیا جانا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے حرمنا علیہ المراد من قبل، اور ہم نے اس پر دودھ پلانے والیاں حرام کر دی تھیں. فقالت پس کہا، اب یہ کون کہہ رہی ہے، لأختہ، فقالت حل ادلکم، پس کہا اس نے. اب یہ کہنے والی کون ہے؟ وہ بہن جو پیچھے پیچھے گئی تھی. اب وہ پیچھے پیچھے گئی تھی تو اب سمجھ میں آتا ہے کہ وہ بہن وہاں تک پہنچ گئی ہے، اب جہاں بچہ محل میں پہنچا ہوا ہے. اب وہ ان سے کہتی ہے حل ادلکم، کیا میں تمہیں بتاؤں، الا اہل بیت یکفلونہ، اس کے بارے میں، کیا اس کی خبر دوں تمہیں. ادلکم دال لام سے، دلہ کے معنی ہوتے ہیں رہنمائی کرنا، کسی چیز کا پتہ بتلانا، راستہ دکھانا. اب وہ بہن یا تو محل میں پہنچ گئی ہے، لیکن اس کا تو امکان کم ہے، محل اس طرح عام لوگوں کے لیے تو نہیں کھلا ہوگا، یا ملکہ کے ملازمین یا کام کرنے والی یا باہر کے احاطے میں ہیں، یا محل سے باہر بات کر رہی ہیں، پریشان ہیں. اب تو وہ ان سے کہتی ہے، بہن یہاں بھی انتہائی جیسے سمجھداری کا ثبوت دے رہی ہے، صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کی خوبی نظر آ رہی ہے، اور بات بھی انتہائی حکمت سے کرتی ہے. یہ نہیں کہتی میری امی پلا سکتی ہیں، کوئی راز فاش کیے بغیر، بالکل اجنبیوں کی طرح، گویا ان پریشان لوگوں کو اپنی مدد پیش کر رہی ہو. وہ لوگ پریشان ہو رہی ہیں کہ اب کس کو بلائیں، کسی کا دودھ نہیں پی رہا ہے. وہ انہیں اپنی مدد پیش کرتی ہے کہ میں تمہیں ایک گھر والوں کے بارے میں بتاؤں کہ اہل بیت یکفلونہ، اس کی کفالت کر سکیں. ہو کا اشارہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف، وہ اس کی کفالت کر سکیں، اس کی پرورش کا ذمہ لے سکتے ہیں. وہم لہو ناصحون، اور وہ ناصحون کیا ہوتا ہے، نصاحت کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا، بھلائی چاہنا، وہ اس کو خیر خواہی کے ساتھ رکھیں گے، بہت اچھی طرح رکھیں گے. سورۃ طٰہٰ میں اسی موقع کے لیے کہا گیا استمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفل، اور اے موسیٰ تیری بہن کہتی ہے، تیری بہن وہاں پہ استمشی ہے، تمشی کا لفظ ہے کہ وہ چلتی ہے، جاتی ہے وہاں پہ. اور فتقولو بھی اس طرح ہے جیسے وہ کہتی ہے. یہاں پہ تو قالت ہے نا کہ کہا ایک دفعہ کہ جیسے کہہ دیا ہو، لیکن وہاں کی آیت سے سمجھ میں آتا کہ وہ ان کی بہن ایسا نہیں ہے کہ وہاں بس دیکھا اس نے محل میں گئے اور بس بیٹھ گئی ہو کہ اچھا وہ پہنچ گیا محل میں، بلکہ بیٹھ نہیں رہ گئی، وہ آتی جاتی رہی، دیکھتی رہی، چلتی پھرتی رہی تاکہ ٹوہ لگا سکے. فتقولو بھی اسی طرح ہے جیسے کہنا پڑا ہو نا اسے کئی دفعہ، ملٹیپل ٹائم خادماؤں سے کہنا پڑا ہو. بچی کی بات پر آسانی سے لوگ دھیان تو نہیں دیتے، لیکن وہ اپنی بات ان تک کے کانوں تک پہنچا دیتی ہے کہ میں بتا سکتی ہوں، میں بتاؤں، ایک گھر والوں کو بتاؤں، میں جانتی ہوں وہ بہت اچھی طرح رکھیں گے. وہ اس طرح انہیں قائل بھی کر رہی ہے.
پھر اگلی آیت میں آیت 13 میں کہا جاتا فرددناہ، پس پہنچا دیا ہم نے اس ردہ کا لفظ ہوتا ہے رد کرنے کے لیے، اسے اردو میں بھی رد کرنا جانتے ہیں نا، اور ردہ کسی چیز کو لوٹا دینا۔ اب یہاں پہ بھی جس طرح پیچھے حرمنا تھا ہم نے حرام کر دیا، اسی طرح فرددناہ آتا ہے ہم نے لوٹا دیا اس کو، الی امہ اس کی ماں کی طرف، اس کی ماں کی طرف ہم نے لوٹا دیا۔ کیوں لوٹایا؟ کئی تقر عینھا، کئی یعنی تاکہ، تقر کا لفظ ابھی ہم نے قرہ کا لفظ سمجھا کہ ٹھنڈی ہوں، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، عینھا اس کی آنکھیں، اس کی ان کی ماں کی طرف ہا کا اشارہ، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ولا تحزن اور نہ وہ غم کھائے، نہ حزن ہو اس کو، ولتعلم اور جان لے، انا یہ کہ وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے، اکثر جاننے والے نہیں ہیں۔ اب پچھلی آیت اور اس آیت کی درمیانی بات ہم خود سمجھ سکتے ہیں کہ محل میں بچے کو دودھ نہ پینے سے پریشانی اور اناؤں کے لیے، دائیوں کے لیے بھاگ دوڑ تو ہو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کی بات جب ان کے کانوں تک پہنچتی ہے تو فوراً ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو موقع دیا گیا اور وہ اسے دودھ پلانے میں کامیاب ہو جاتی ہیں، تو بچہ ان کے حوالے کیا جاتا ہے۔ اب جیسی بھی صورت رہی ہو، ماں کو وہاں جانا پڑا ہو یا بچے کو آنا پڑا ہو، زیادہ امکان نظر آتا ہے جس طرح اس دور میں عرب میں رواج تھا کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دائیوں کے ساتھ دیہات بھیج دیا جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے حالات میں ہم جانتے ہیں نا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اپنے ہی گھر میں واپس آ گئے ہوں، یہاں پہ بھی فرددناہ کے الفاظ ہیں۔ سورۃ طٰہٰ میں بھی کہا گیا فرجعناک الی امک، ہم نے تجھے پلٹا دیا اپنی امی کی طرف۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو جیسا بنانا چاہتا تھا اس طرح بنانے کے پورے انتظامات ہو گئے۔ شاہی محل میں رہ کر پوری قوم کو لیڈ کرنے، قوم کے لیڈر بننے کی تربیت بھی ہو رہی تھی، ادھر اپنی ماں کے زیر نگرانی بہن بھائی کے ساتھ بہترین دینی تربیت بھی ہو رہی تھی۔ ان کا تعلق رہا، انہیں پتہ رہا یہ میں کہ بنی اسرائیل میں سے ہوں، یہ میرے بہن بھائی ہیں، ہر ایک کی ہمیں صلاحیتیں نظر آتی ہیں، بہن بھائی کی بھی اور ماں کی بھی، کیسا ان کا دین کا فہم تھا، اور اس طرح وہ دنیاوی اور دینی دونوں علوم سیکھ رہے تھے۔ ایک اتنا بڑا کام جو ان سے لیا جانا تھا اس کے لیے انہیں تیار کیا جا رہا تھا۔ ابھی ہم نے یاد کی تھی نا سورۃ طٰہٰ کی آیت، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اپنی آنکھوں کے سامنے میں تجھے بناؤں۔ بلکہ سورۃ طٰہٰ میں آگے بھی آتا ہے وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، کہ میں نے تجھ کو بنا لیا اپنے لیے، بالکل جیسا اللہ تعالیٰ چاہتا تھا ویسا ان کو تیار کر دیا، بنا لیا۔ لیکن یہ اتنا بڑا کام بھی ہو رہا ہے کہ ان کو تیار کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ ایک عورت کے دل پر کیا گزر رہی ہے اس کی پرواہ نہ کی جائے۔ ایک عورت ہے، اس کے دل کو کیا حال ہو رہا ہے اسے کوئی اگنور نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ تو ہے اپنے ہر بندے، ہر بندی، ہر بوڑھے، ہر بچے سے محبت کرنے والا، ذل ودود، بندوں کی ضرورتیں ہی نہیں ان کی خواہشات بھی پوری کرنے والا، ان کے جذبات تک کا خیال رکھنے والا۔ بتایا جاتا کہ ہم نے کیوں پلٹایا بچے کو، کہ تقر عینھا، کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، وہ ولا تحزن، اور وہ غمگین نہ ہو، اور کیا مقصد تھا، وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ تو ہے ہی اپنے وعدے پورے فرمانے والا۔ ایک تو وہ جان لے، ان کا جان لینا بھی ہم نے پیچھے بھی سمجھا کہ کس طرح ان کے ایمان کو کتنا بڑھنا تھا، اس کے ذریعے سے انہیں صاف کس طرح کچھ تھوڑی سی دیر میں نظر آ گیا۔ ادھر بچے کو ڈالنے کے بعد اسی دن میں، اس چند گھنٹوں میں بچہ واپس پہنچ گیا، اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا نا وحی میں کہ ہم تیرے پاس لوٹا دیں گے، اب لوٹا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو وہ ایک تو ان کو یقین آ جائے، ان کا ایمان اتنا بلند ہو جائے، اور پھر کہا جاتا بات سے ہونے کی نہیں ہوتی، آیت ہمارے لیے بھی ہوتی ہے نا، ہمیں بھی بہت کچھ سمجھایا جاتا کہ کہا جا رہا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ تو ہے ہی اپنے وعدے پورے فرمانے والا، لیکن انسانوں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی، کہا جا رہا لا یعلمون، نہیں جاننے کے بھی کئی درجے ہوتے۔ ایک تو بالکل نہیں جاننا، جیسے کفار کا نہیں جاننا ہو، دوسرے جانتے ہوئے بھی نہیں جاننا کہ پورا اس طرح یقین نہ ہو، اس پہ اس طرح سے عمل نہ کر رہے ہوں
جیسے کہ جانتے ہوں، وہ سب بھی نہیں ہوا۔ کفار جیسے سمجھے ان کے لیے وعدے کہ قیامت آئے گی، اپنے ایک ایک عمل کی جواب دہی کرنی ہوگی، وہ نہیں جانتے، لا یعلمون۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ کی بندگی کی طرف آئیں، اس کی طرف پلٹیں، اس کی کتاب پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ انہیں سیراب کرے گا۔ آخرت کا ہی وعدہ نہیں، دنیا میں بھی انہیں بہترین مال و اولاد سے نوازے گا، رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ مگر ایمان نہ لانے والے نہیں، بلکہ سو کالڈ مسلمان بھی، کتنے مسلمان ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دین کی طرف آئے تو دنیا ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اللہ کے وعدے پہ کوئی یقین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، ویسے تو بہت سارے وعدے ہیں جس کو یاد کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے، لیکن ہمیں خود سوچنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کے کیسے کیسے وعدے ہیں جن پر ہمیں یقین ہونا چاہیے اور جن میں ہم سے کوتاہی ہوتی ہے۔ ایک وعدہ یربی صدقات، وہ صدقات کو نشو و نما دینے والا، بڑھا دینے والا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی بستی خوشحال ہی ہوگی، کمائی میں اضافہ ہی ہوگا صدقات دو گے تو۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کا مٹھ مار دے گا، سود کا لین دین بڑھے گا تو معاشرہ لازماً بدحال ہوگا، اس کے ذریعے دولت بڑھ نہیں سکتی، لیکن انسانوں کی اکثریت ماننے کو تیار نہیں ہے، جانتی نہیں ہے، سمجھتے ہیں اس کے بغیر کام ہی نہیں بن سکتا، سود کے کاروبار، سود لازمی چیز ہو۔ اسی طرح کے کتنے ہی وعدے قرآن میں ہیں۔ کون سے لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں؟ کون ہیں جن کے لیے کوئی خوف، کوئی حزن نہیں ہوگا؟ کون ہیں جو اصحاب النار ہیں جن کا برا ٹھکانہ ہوگا؟ یہاں ہمارے سوچنے اور غور کرنے کی بات ہے کہ ہم اللہ کے ان وعدوں پر کتنا یقین رکھتے ہیں۔ میں اللہ کے ان وعدوں پر کتنا یقین رکھتی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اپنی ماں کے پاس واپس آ جانے جتنا حیرت انگیز واقعہ نہ صحیح، مجھ پر بھی میرے رب نے کیسے کیسے کرم کیے ہیں، مجھے سوچنے کی بات ہے، آپ کے سوچنے کی چیز ہے۔ اپنے بچے کی کسی بیماری ہی سے پریشان تھی اور اللہ نے دعائیں سن لی، واپس میری اولاد مجھے عطا کر دی۔ کسی کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، اللہ نے دعائیں سن لی، گود بھر دی۔ ٹین ایجر بچے راہ سے بے راہ ہونے کے خطرے میں مبتلا ہوں، کہ کیا ماں کی کیفیت ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو ٹھیک کر دیا۔ اور اسی سے ملتے جلتے کتنے ہی موڑ ہم سب کی زندگیوں میں آتے ہیں، اور کتنے ہی کرم ہمارے رب نے ہم پہ کیے، اور یہ موقع ہمارے دل کو اپنے رب پر اور اس کے وعدوں پر یقین سے بھر دینے والے ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں بڑھتا چڑھتا ایمان عطا فرمائے، ہم اپنے رب کے وعدوں پر یقین کرنے والے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے والے ہوں انشاءاللہ۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔